الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل فتراه يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي فقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم فما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن عرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ فإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها فإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء قيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ شورا کی آخری آیات ہیں. ارشاد فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں اس کے بعد. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو کسی کو گمراہ کرتے نہیں. جو اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیاں قدرت اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں اور پیغمبروں کے ہدایات تعلیمات کے بعد بھی ضد اور ہردرمی پر آمادہ رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ پر چلنے کی چھوٹ دے دیتے ہیں. پھر اس کو تھپڑ مار کر زبردستی ادھر نہیں لاتے. یہی عام دستور الہی ہے. اسی کو فرماتے ہیں کہ اللہ اسے گمراہ کر دے ہے نا. جیسے کوئی نالائق لڑکا ہو جائے اور بہت سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی ماں باپ کے کہنے پہ نہ چلے اور غلط ہی راستے پہ چلے اور پھر اس کو جاؤ جی چاہے کرو. اب کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جاؤ آزادی کرنا چاہتے ہو جاؤ کرو آزادی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ انسانوں کو یہاں اختیار دیا ہے اچھا کرنے کا بھی برا کرنے کا بھی, اچھا سوچنے کا بھی برا سوچنے کا بھی. اس بنا پر جو جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں. اسی کو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب چھوٹ مل گئی اس کو تو اب اس کے بعد کوئی اس کا یار مددگار نہیں ہے. لیکن یہ ظالم ہیں, اس لیے ظالموں کو یہ سوچ لینا چاہیے اس دن کو کہ جس دن تم دیکھو گے ظالموں کو کہ جب عذاب اللہ تعالیٰ کے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ حل الی مرد من سبیل, کیا دوبارہ لوٹ کر جانے کے بھی کوئی راستہ ہے؟ لیکن گنجائش ایسی مل جائے کہ ہم دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں.
تو وہاں جا کے پھر ایمان قبول کر لیں، نیک راستے بچ لیں اور برائیوں سے باز آ جائیں۔ اس کو یہ پیش نظر رکھیں، تب تو یہ گمراہی نہیں بچ سکتے ہیں۔ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ تم دیکھو گے ان کو جو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ذلت کی وجہ سے وہ پست ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، پست نگاہ سے دیکھتے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت ان کا یہ حال دیکھ کر جو لوگ ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ خسارے میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا خسارہ کیا اور اپنے اہل و عیال کا بھی خسارہ کیا قیامت کے دن۔ اصل خسارہ تو یہی ہے کہ قیامت کے دن جس کے بعد اب ابدی فیصلہ ہونا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اچھائی یا برائی کا، اچھے انجام کے برے انجام کا، تو اس دن جن لوگوں نے اپنی جان کا بھی خسارہ کیا اور اپنے اہل و عیال کا بھی خسارہ کیا کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم تو اس کو بھی لے ڈوبیں گے، ابا خود شرابی تھے اولاد کو بھی شرابی بنایا، ابا خود بے دین تھے اولاد کو بھی بے دین بنایا، خود گئے اور اپنے اہل عیال کو، اپنے اہل تعلق کو بھی لے کر گئے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سن لو اچھی طرح کہ ظالم ہمیشہ والے عذاب میں رہیں گے، دائمی عذاب میں۔ ظالم سے مراد وہی مشرک و کافر ہیں، اس لیے کہ مومن گنہگار بھی ہمیشہ عذاب میں نہ رہے گا، اپنے خطاؤں کا، گناہوں کی سزا بھگت کر ایک دن تو وہ اس سے نکلے گا۔ اور پھر اس دائمی عذاب میں اس سے چھڑانے کے لیے وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ، اور ان کے لیے کوئی دوست یا مددگار نہ ہوگا جو ان کی مدد کر سکے اللہ کے سوا، اور اللہ ہی نے تو عذاب میں ڈالا ہے اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اب کیوں مدد کرے گا وہ؟ اور جب اللہ ہی، اور جس کو اللہ ہی گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو آپ سب کو خطاب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مان لو۔ اوپر سن چکے نا کیسا دن آنے والا ہے، اوپر جب سن چکے کہ ایسا دن آنے والا ہے جس کا یہ ہولناک منظر ہوگا، تب سن لو استجیبوا لربکم، اپنے پروردگار کی، اپنے پالنہار کی بات مان لو۔ یہ نہیں کہا کہ استجیبوا للہ، اللہ کی بات مان لو، بلکہ اپنی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ جو تم سے یہ کہہ رہا ہے میری بات مانو، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پالنہار ہے، تمہارا پروردگار ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، وہی تمہاری پرورش کر رہا ہے، تو ایسی ہستی کی بات کو مان لو۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ اللہ کی طرف سے جس دن کا واپس جانا نہیں ہے، کہ دن چلا جائے، لوٹ جائے اور دل کی برائی سے بچ جاؤ، وہ تو آئے گا وہ۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اور اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی، وما لکم من نکیر، تمہارے لیے کوئی انکار کی جگہ نہ ہوگی۔ فإن عرضوا فما أرسلناك عنهم حفيظا، دیکھیں کیسا شفقت آمیز یہ خطاب ہے، شفقت آمیز بھی ہے، درد آمیز بھی ہے۔ ایک طرف شفقت بھی ہے، دوسری یہ بھی کہ اس میں درد بھی لگ رہا ہے کہ اس کا انجام اتنا برا ہے، وہ دن پھر لوٹے گا نہیں۔ تو اس شفقت آمیز بات سننے کے بعد بھی، ایسی دل سوزی کی نصیحت سننے کے بعد بھی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ عارضو، آپ سے یہ اگر منہ ہی موڑیں، پھر بھی نہ آپ کی طرف التفات کریں، توجہ کریں، بلکہ کتراتے ہی رہیں، منہ ہی موڑے رہیں، تو آپ پھر کچھ غم نہ کیجیے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ نگرانی کرنے والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی نگرانی میں کوئی کام گڑبڑ ہو جائے تو اس سے پوچھ کر ہوتی ہے کہ بھئی تم کو بھیجا تھا میں نے، اس گھر کی رکھوالی کے لیے کیسے چوری ہو گئی؟ تم نے لڑکوں کی نگرانی تم کو رکھا تھا، یہ لڑکے کیسے مدرسے کے باہر نکل گئے، کالج گیٹ کے باہر کیسے نکل آئے یہ؟ تو اس طرح سے ہم نے آپ کو نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ زبردستی سب کو مومن بنا ہی دیجیے، اور نہیں بن رہے ہیں تو آپ سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں نہیں مسلمان ہوئے، انہوں نے کیوں نہیں ایمان قبول کیا۔ فَإِنْ عَرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر یہ لوگ منہ موڑیں
اور آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں نہ سنیں، تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگراں نہیں بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اتنی کوفت میں، اتنی کڑھن میں، اتنی پریشانی میں نہ مبتلا ہوں، آپ سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ آپ نے پہنچا دیا، جو پیغام دے کر آپ کو بھیجا گیا تھا وہ پیغام آپ نے پہنچا دیا۔ اب زیادہ پیچھے پڑنے کی، نہیں مان رہے ہیں اس پر گھٹنے کی اور گھٹ گھٹ کر جان دینے کی، ہلکان کرنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے انسانوں کا کہ بِنَا اِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، ہم جب انسان کو، کوئی بھی انسان ہو، اس سے مراد پوری انسانی برادری ہے کہ عموماً یہی انسان کی خصلت ہے اور طبیعت ہے کہ ہم انسان کو جب چکھاتے ہیں اپنی طرف سے رحمت، خوشی اور نعمت کا مزہ، فرح بہا، تو بس ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب خوشی اور نعمت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، ایسی خوشی جو شکر سے خالی ہو یہ درست نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے غفلت کی نشانی ہے۔ جیسے اگر آپ اجازت دیں تو بتاؤں، آج کل شادی بھی ہو جاتی ہے، لڑکوں کی لڑکی کی شادی ہو گئی ہے نا، خوب ڈھیر سے جہیزوں ملا، تب چلے جاتے ہیں گوا گھومنے۔ ہاں، کیوں ہوا بھائی؟ یہ فرح ہے، یہ ایسی خوشی ہے جو شکر سے خالی ہے۔ کہیں ہنی مون منانے جا رہے ہیں، ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر جانا ہی تھا کہیں تو چلے جاتے، عمرہ کرنے چلے جاتے۔ اگر کہیں جانا ہی تھا تو عمرہ کرنے چلے جاتے۔ کرنے کی بات یہ تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنا اچھا جوڑا ہے وہ کہ رات میں کبھی شوہر کی آنکھ کھل گئی تو اس نے بیوی کی جگہ پر قربانی کی چھینٹیں مار دیں، اور کبھی بیوی کی آنکھ کھل گئی تو اس نے وہ شوہر کی بیوی، اور بیوی کھلی تو شوہر کی چھینٹیں مار دیں۔ کاہے کے لیے؟ کہ غفلت میں زندگی نہ گزر جائے، اللہ کی یاد کے لیے، نماز کے لیے۔ تو اس نعمت کا شکر اس طرح ادا ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شہید بالا کوٹ، اور حضرت مولانا سید احمد رائے بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت سید احمد رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے مولانا اسماعیل شہید کے۔ لیکن دیکھیے، استاد شاگرد سے مرید ہو گیا، حضرت مولانا اسماعیل صاحب سید صاحب سے مرید ہو گئے۔ یہ تھا اس لیے کہ طلب تھی، کسی چیز کی تلاش تھی، ان کو یہ پتہ چلا کہ تو میرے شاگرد کے پاس، میرے پاس نہیں ہے۔ سید صاحب کی شادی ہوئی تو فجر کی نماز میں جماعت میں ذرا کچھ تاخیر سے پہنچے، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر کچھ دیر ہو گئی، تیسرے دن پھر کچھ دیر ہوئی، تو مولانا نے فرمایا کہ شادی ہی منائی جائے گی کہ نماز بھی پڑھی جائے گی؟ نماز قضا نہیں ہوئی تھی، جماعت بھی نہیں چھٹی تھی، 15 منٹ 2 منٹ کی تاخیر ہو گئی ہوگی، ایسا تھوڑی کہ آدھا گھنٹے کی تاخیر ہو گئی، 1 گھنٹے کی تاخیر ہو گئی، 15 منٹ، ایسا تو لوگوں کا تصور ہی نہیں تھا اس تاخیر کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک نعمت ملی ہے تو اس کا یہ ادائے شکر کا طریقہ ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب ہماری ہی طرف، ہم اپنی طرف سے اس کو اپنی رحمت و نعمت عطا فرماتے ہیں تو یہ اس پر خوش ہوتا ہے، یعنی 50 شکر ادا کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکان دیا، اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، اس گرمی میں آپ نے اے سی لگا لیا، تو اے سی لگا لیا تو اس کا شکر یہ تھا کہ آج تہجد میں بھی اٹھتے، ہاں نیند اچھی، شام ہی کو سو گئے تھے، نیند اچھی آ گئی تھی تو آنکھ کھل جانی چاہیے تھی، اور اگر دیکھیں تو کھل ہی جاتی ہے، تو تہجد نہیں اٹھتے۔ لیکن کیا آپ نے یہ کہ فجر بھی نہیں پڑھی، یہی نہیں فجر نہیں پڑھی، سورج بھی نکل آیا، اور ایسا انڈیاتے رہے کہ قضا بھی نہیں پڑھی، نماز کا تصور ہی نہیں کیا، اس کا خیال ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھنڈی مشین کی نعمت تو اس لیے دی تھی کہ تم کچھ اس کا ذکر کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے دی، ورنہ ہم کہاں اس کو لگا پاتے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں کہ آپ کے باپ دادا کے پاس بھی بہت پیسہ رہا ہوگا، سب کے باپ دادا غریب نہیں تھے نا، بہت ایسے ہیں کہ باپ دادا ہی مالدار تھے، ہم غریب ہو گئے، ان کے زمانے میں اے سی تھی ہی نہیں،
یہ بھی اس پہلو سے ذرا سوچو نا کہ اگر ان کے تصور تھی ہی نہیں تو تصور کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے. بہت پیسہ ہی ہو، بہت اسباب ہی ہوں، لیکن وہ چیز ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ چیز حاصل ہوتی. تو اس طرح سے اگر غور کرو تو کئی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک یہ کہ یہ ہمارے زمانے میں یہ چیز ہو گئی، یہ سہولت پہلے پائی نہیں جاتی تھی. دوسری یہ کہ اللہ نے ہم کو اس لائق بنایا کہ سہولت ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر ایسی خوشی ہونی چاہیے جو شکر سے خالی ہو. اصل خوشی کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر شکر ادا کیا جائے. تو ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہمیں خوشی کا موقع عطا فرماتے ہیں تو یہ اتراتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. اور اگر ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں کچھ برائی پہنچ جاتی ہے، تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو بے شک یہی انسان بہت ناشکرا ہو جاتا ہے. یعنی جو صبر کا موقع تھا کہ آپ سب سے کام لیتے، اللہ تعالیٰ شکوہ نہ کرتے، اپنے حالات کا جائزہ لیتے کہ ضرور ہم سے کوئی نہ کوئی خرابی ہوئی ہے. یہ تو ہم سراپا معصیت شعار ہی ہیں، ہم سراپا گنہگار تو ہی ہیں، لیکن کوئی اور ایسی بھی حرکت ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ ہمیں کی جا رہی ہے، تو اس کی اصلاح کی کوشش کرتے صبر کر کے. تو جب صبر کا موقع تھا صبر نہیں کیا، جب شکر کا موقع تھا شکر نہیں کیا. دونوں جگہ انہوں نے الٹا ہی کام کیا. شکر کے موقع پر بدمستی کی اور صبر کے موقع پر انہوں نے بے صبری کی، اور دونوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں، اللہ کو کے غضب کو لانے والی ہیں. تو سن لو، تم اللہ تعالیٰ کو نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے. تم کیا ہو؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. تم تو 3.5 ہاتھ کے ہو نا. یہ آسمان و زمین یہ ساری کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اور یہی نہیں، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. آپ کے پاس بہت باغ ہے، بہت کھیت ہے، آپ جو چاہیں پیدا نہیں کر سکتے. آپ لگا دیجئے اپنے کھیت میں سیب، ہوتا ہے دیکھیے جا کر کے، ہوگا بھی تو ایسا ہوگا کہ کوئی بلا پیسے بھی نہ لے گا. اس کے لیے زمین کی سطح چاہیے نا، اس طرح سے اس ذوق کی زمین چاہیے نا. جب بادام کے پیڑ لا کے لگا دیجیے کیٹھی پھلتا ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اب بتائیں کیسے پیدا کرتا ہے؟ خود تمہارے اندر غور کر لو، تمہارے اندر کہ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے تو لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے. کون چاہتا ہے کہ اس کے لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، لڑکے نہ ہوں؟ اور کون چاہتا ہے کہ لڑکے ہی لڑکے ہوں؟ یہ تو چاہتے ہیں سبھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، خود مجھ سے کئی لوگوں نے کہا کہ دعا کیجیے کہ لڑکی ہمارے ہو جائے، لڑکے لڑکا ہے. تو ایسے بھی ہیں لوگ. تو جس کو وہ چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے. آپ کرتے نہیں تھے اعلان. اور یہی نہیں، وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے لڑکی لڑکے دونوں ملا کے دیتا ہے کہ لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. تو 3 قسمیں ہو گئی نا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے باندھ بنا دیتا ہے، باندھ، نہ لڑکی نہ لڑکا. نوٹ گنا کریں، پیسہ بہت، کوئی کھانے والا ہی نہیں ہے. اب بیچارہ چونکہ آخرت پیسے نظر نہیں ہے، یا ایمان والا ہی نہیں، تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، صدقہ خیرات بھی نہیں کرتا، بعد میں سب چوٹ چمار کھا جائیں گے، ہے نا؟ یہی ہوگا. تو بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ ایسے مراد حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام ہیں. حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں. دیکھیے پیغمبروں میں لوط علیہ السلام کی لڑکیاں ہی تھیں، لڑکا نہیں تھا. شعیب علیہ السلام جن کی صاحبزادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، ان کے لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں. اگر لڑکا ہوتا تو بکری کے پانی پلایا نہ جاتا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہی لڑکے تھے، لڑکی نہیں تھی.
اور یہی حال ان کے دونوں صاحبزادوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا، ان کے بھی لڑکے ہی لڑکے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے بھی تھے، لڑکیاں بھی تھیں، 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں، قاسم، طاہر، عبداللہ، ابراہیم، 4 لڑکے، اور زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، 4 لڑکیاں دونوں آپ کو عطا فرمائے حق تعالیٰ نے۔ اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے نہ لڑکا نہ لڑکی، بیوی نہیں تھی، لڑکا لڑکی کہاں سے ہوتے؟ شادی کرتے تب ہوتا نا، شادی نہیں کی۔ یحییٰ علیہ السلام نے تو اس لیے شادی نہیں کی کہ اس قدر ان کے اوپر خشیت الہی کا غلبہ تھا کہ ہر وقت روتے رہتے تھے، روتے روتے ان کے رخسار کا گوشت گل گیا تھا، اس لیے کہ آنسوں میں تیزابیت ہوتی ہے۔ ان کی والدہ محترمہ وہاں پر روئی کا پھاہا رکھ دیتی تھیں شفقت کے بنا پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو شادی کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی، سیاحی میں رہا کرتے تھے ہر وقت، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ اب یہیں سے کہیے تو ایک بات بتا دیں، کیا بتائیں، بات بتانے میں دیر ہو جاتی ہے اور پھر جانے دیجیے۔ یہ بات مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آیت کا مطلب یہ نہیں، لیکن مطلب میں یہ شامل ہے۔ یہ تو ہم عام دنیا میں سب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کسی کے لڑکے ہی لڑکے ہیں اور کسی کے لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، کسی کے دونوں ہیں اور کسی کی کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، عام انسانوں کا حال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ فرما رہے ہیں یخلق، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اس آیت میں لڑکیوں کا ذکر پہلے ہے نا، جو چاہتا ہے جس کو لڑکیاں ہی دیتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، بعد میں اس کا ذکر ہے۔ ایک آیت میں لڑکوں کا ذکر ہے، وہاں دوسری مصلحت ہے، اس پر بھی علماء نے گفتگو کی ہے۔ لڑکیاں دبی دبائی رہتی تھی پہلے، میں پہلے کہہ رہا ہوں۔ اب تو آپ اگر دیکھنا چاہیں لڑکیاں کیسے رہتی ہیں تو کرنل گنج چوراہے پر آ جائیے گا، یونیورسٹی چوراہے پر۔ ایک آدھ ہفتہ ہوتا ہے، ایک صاحب آئے تھے بیچارے، ایک کالج میں وہ ٹیچر ہے، ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، دیندار آدمی ہیں۔ یہی میرے خیال میں 70 صبح کے قریب آئے، شہر کے باہر کے ہیں، تو حاجی بھی ہیں، حج بھی کرائے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد۔ کہنے لگے مولانا صاحب کیا بتاؤں، ہم لوگوں نے بھی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، الہ آباد یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں وہ، لیکن آج تو عجیب تماشا دیکھا کہ یہاں سب لڑکے لڑکیاں ساتھ میں دکان میں کھڑے ہو کے چائے پی رہے تھے، سمجھے آپ؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لڑکیاں پہلے دبی دبائی تھی نا، ویسے ابھی دبی دبائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر پہلے کر دیا، کیوں؟ ان کے اعزاز کے لیے اور ان پر شفقت کے اظہار کے لیے کہ تم کو دبا دبایا کچلا ہوا سمجھا جاتا ہے، جو میں تمہارا ذکر پہلے کر دیتا ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس لیے کہ لوگ یعنی حقیر و بے توقیر سمجھتے ہیں، حقیر و بے توقیر نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے پہلے ان کا ذکر کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت قتادہ جو امام المفسرین ہیں، بڑے درجے کے تابعی ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اس آیت میں اشارہ ہے عورت کے بابرکت ہونے کی طرف۔ اور حضرت باصلہ بن اسقع صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، اشارہ نکلتا ہے کہ جس عورت کے لڑکی پہلے پیدا ہو وہ عورت بابرکت ہے۔ اور یہاں آپ کی برادری کے حال ہے کہ اگر بہو کی لڑکی پہلے پیدا ہو جائے تو بعض جگہ طلاق دے دیتے ہیں اور اسپتالے سے چھوڑ کر شوہر صاحب روانہ ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ ارے کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں ایسا، اس لیے کی جہالت ہے اور اللہ تعالیٰ پر نظر نہیں ہے، قرآن حدیث کچھ جانتے ہی نہیں، کبھی صحبت میں بیٹھے ہی نہ پڑھا اور نہ کبھی صحبت میں بیٹھے تو انہیں کیا معلوم ہو، کیا معلوم۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جیسے لڑکے کی پیدائش پر مبارکباد دی جاتی ہے اور آدمی خوشی میں کچھ تقسیم وغیرہ کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، لڑکی کی پیدائش بھی کرنا چاہیے، اس پر بھی مبارکباد دینی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ لڑکی ہو گئی تب منہ
وہ تو مشرکوں کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا کہ دیکھو کہ جیسے منہ کا جھلتا ہوا ہے. تو اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی زمین کی، اور اس طرح کی بادشاہت ہے کہ جو چاہے وہ پیدا کرے، جس کو چاہے صرف لڑکیاں دے دے، جس کو چاہے صرف لڑکیاں. بتائیے اگر لڑکیاں منحوس ہوتی تو یہ پیغمبر لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ پیغمبر ہیں نا، ان کی بابرکت ہستیاں ہیں نا، بابرکت ذاتیں ہیں نا ان کی. اور امام راضی وغیرہ نے اور بہت سی باتیں لکھی ہیں اس آیت کے تحت. اگر میں ان میں سے کچھ بھی بیان کروں تو پورا وقت اسی میں چلا جائے گا، اتنا ہی کافی ہے. اتنا ہی کافی ہے. وما کان لبشر، یہودیوں نے کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان کیسے لے آئیں؟ نہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں رو در رو، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بات کیا تھا، نہ آپ کے پاس اس طرح کی کتاب آئی ہی لکھی لکھائی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے رو در رو بات نہیں کی تھی، یہ بات صحیح نہیں ہے. اور حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ صرف 3 ہی طریقے سے بات کرتے ہیں کسی انسان سے. یعنی پیغمبروں کے پاس جو وحی آئی ہے وہ صرف 3 طرح سے آئی ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی بھیج دیتے ہیں، اس طرح وحی بھیجتے ہیں کہ نبی کے قلب پر، نبی کے دل پر کوئی بات ڈال دیتے ہیں جو لوگوں کو نہیں دکھائی دیتا، نبی خود محسوس کرتے ہیں. ایک بات قلب میں القاء ہو گئی، ڈال دی گئی. یا پھر یہ کہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کی، یا یہ کہ اپنا کوئی قاصد پیغمبر بھیجا، اب وہ آپ تک پیغام پہنچے، فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آپ تک پیغام. یہ 3 طریقے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو گفتگو ہوئی تھی وہ پردے کے پیچھے سے ہوئی تھی. اچھا پردہ کیسا؟ دیکھیے بہت دور نہیں جاتا میں، آپ کے سامنے ہی یہ دروازہ ہے نا، اتنا بڑا، یہ اتنا بڑا دروازہ ہے نا، ہماری آنکھ تو اس سے چھوٹی ہے نا، دروازہ بڑا ہے. دروازہ پردے کے پیچھے ہو جائے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پردہ دروازے سے بڑا پردہ لگا دیا جائے، دروازے سے بڑا پردہ لگا دیا جائے، ہے نا. تو پردہ دروازے سے بڑا ہو گیا، پردے نے دروازے کو چھپا لیا اور ہم دروازہ نہیں دیکھ پائیں گے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں بھی پردہ لگا دیا جائے، دروازے میں نہیں. تو ابھی نہیں دروازہ دیکھنے میں آ رہا ہے، بات سمجھ میں آئی نا. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز چھپا نہیں سکتی کہ اللہ میں پردے کے پیچھے تھے. اللہ میں پردے کے پیچھے نہیں ہیں. اللہ میں کو پردے کے پیچھے مانا جائے تو اس کا مطلب یہ پردہ بڑا ہے، اللہ میں چھوٹے ہیں. اللہ میں پردے کے پیچھے نہیں ہیں. پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود حضرت پردے کے پیچھے تھے، اللہ میں نظر نہیں آ سکتے تھے ان کو. بات سمجھ میں آئی نا. اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ یہ عرض کیا تھا کہ لم ترانی کہ رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے دکھا دیجیے اپنے آپ کو، میں آپ کو دیکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم ترانی، تم ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، تم ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کوہ طور پر ایک تجلی ڈالی، اور تجلی اس تجلی الہی کی وجہ سے، معمولی سی تجلی الہی کی وجہ سے اس کے پرخ سے اڑ گئے. وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے کہ تجلی، اس معمولی سی تجلی الہی دیکھنے کی بھی قوت نہیں تھی، بے ہوشی طاری ہو گئی. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہاں پر ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے،
جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. اللہ میاں کو پردہ نہیں پڑا معاذ اللہ، اس لیے کہ وہ تو واسع علیم ہیں، وہ تو جہت وغیرہ ہر چیز سے پاک ہیں، جو مخلوقات کی سے پاک ہیں، مخلوقات کی تمام صفات سے وہ پاک ہیں. اب اس دنیا کے علاوہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس آنکھ کے اندر اتنی قوت پیدا فرما دیں گے کہ اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو یہی جنتی دیکھ پائے گا. بات سمجھ شریف میں آئی؟ جیسے ہم لوگ یہاں خوردبین لگا لیتے ہیں، مائکروبین لگا لیتے ہیں، دوربین لگا لیتے ہیں، تو جو چیز ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے اس سے دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح سے تعالیٰ وہاں پر بغیر مائکروبین خوردبین کے خود ہماری آنکھ کے اندر ایسی قوت پیدا فرما دیں گے کہ ہم دید الہی سے لطف اندوز اور لذت اندوز ہو سکیں گے. پھر وہی لذت ایسی ہوگی کہ اس کے سامنے ساری لذتیں ہیج ہو جائیں گی. اب یہاں سے ایک بات ذہن میں آ گئی تو کچھ اشارہ کر دیتا ہوں. وقت ہے نا؟ ارے وقت تو ہے، لیکن اصل میں میرا مسئلہ ڈاؤن ہونے لگتا ہے نا. مسئلہ نہیں ڈاؤن ہوتا، مسئلہ تو ہے موجود الحمدللہ. اب وہ پانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ الحمدللہ. حضرت عائشہ تو بڑی شدت سے انکار کرتی ہیں کہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس انکار کی دلیل میں صرف آیت پیش کرتی ہیں، وہ کوئی حدیث نہیں روایت کرتی ہیں. اکثر لوگ آپ کے وہاں پر دیدار الہی کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ میاں سے براہ راست بات تھی، آپ کو دیکھا بھی کہ اس میں بھی تو گروہ ہیں. کچھ کہتے ہیں پردے کے پیچھے سے ہوئی، یعنی دیکھا نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ دیکھا بھی. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت عائشہ نے جو آیتیں پیش کی ہیں، پیش فرمائی ہیں، ان میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ سب آیتیں اس دنیا کے لیے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جہاں تشریف لے گئے تھے وہ یہ دنیا نہیں ہے، وہ دوسری دنیا ہے. اس لیے کہ وہاں آپ نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا، اور وہاں بھی بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی. ظاہر ہے کہ جنت اور دوزخ، اب وہ چیزیں سدرۃ المنتہا اور کیا کیا چیزیں دیکھیں، ان سب چیزوں کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دوسری دنیا سے ہے. تو جب وہاں آپ تشریف لے گئے دوسری دنیا میں، تو دوسری دنیا کا قانون یہ ہے کہ وہاں دیکھ سکتے ہیں. تو جیسے قیامت کے بعد دیکھ سکتے ہیں، ویسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہم نے دکھا دیا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن چونکہ اختلاف صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، لہذا فیصلہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. احتمال دونوں موجود ہیں. بہرحال اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہماری آنکھ اس لائق نہیں. ارے ہم جب جو چیزیں خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے، تو اللہ میں کیسے دیکھ لیں گے ہم؟ ہمارا حال تو یہ ہے نا. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. اور کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے مگر بطور وحی کے، یعنی دل میں بات ڈال دی. وحی کے معنی ہے اصل میں اشارہ کرنا، خفیہ طور پر گفتگو کرنا، دل میں بات ڈال دی. وحی کا طریقہ یہی تھا. چنانچہ جس وقت وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی اونٹنی پر سوار ہیں تو اونٹنی اس قدر بوجھ محسوس کرتی تھی کہ جیسے بیٹھنے لگے. اور سخت سردیوں کے زمانے میں بھی جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، ایسی شدت محسوس ہوا کرتی تھی. اور ایک طرح کی ایک آواز محسوس فرماتے تھے اور
پھر وہی کا نزول اس طرح ہوا کرتا تھا۔ اور دوسرا طریقہ میرا حجاب یا پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہی شب معراج میں تو ہوئی۔ اور یرسل رسولاً، یا اللہ تعالیٰ کوئی رسول یعنی فرشتہ بھیجتا ہے، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، ما یشاء، جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ عام طور سے یہی سلسلہ کہ فرشتہ آتا تھا اور فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو وہاں سے لے کر آتا تھا وہ اپنے اللہ کے رسول تک پہنچاتا فرشتہ۔ اب فرشتہ تو کبھی اپنی اصلی شکل میں آتا تھا، ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو دفعہ ہوا ہے کہ فرشتہ اپنی شکل میں آیا، جبریل امین اپنی شکل میں آئے۔ جیسے ایک دفعہ ہم نے فرمایا کہ میں نے اجیاد میں دیکھا جبریل کو کہ پر پھیلا ہوا 17 سال پورا اجیاد بھرا ہوا ہے۔ حرم شریف سے جب نکلیے سامنے کی طرف ہے نا، جدھر گھنٹہ گھڑی لگے ہیں ادھر نکلیے تو ذرا بائیں طرف جو سڑک جا رہی ہے نا وہی اجیاد کا محلہ ہے، آج اس کو اجیادی کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھا کہ وہاں ہم نے اب یہ سب معلوم رہے تو وہاں پہنچے ذرا سب خیال آ جائے تو مزہ آئے گا نا، نہیں مزہ آئے گا، لطف آئے گا پھر کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں جبریل امین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ تو دیکھا پورا افق بھرا ہوا ہے، اور بھی دیکھا آپ نے۔ اور عام طور سے جبریل امین آپ کے پاس تشریف لاتے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو یوسف و حاضر الامہ کہا جاتا ہے کہ اس امت کے یوسف ہیں یہ۔ تو اس شکل، اب ظاہر بات ہے کہ فرشتہ جب انسان بنے گا تو اب جتنا خوبصورت انسان ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت بنے گا وہ، تو یہ شکل تشریف لایا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخر میں ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ایک شخص آیا، اصطلع علینا رجل، ایک شخص آیا بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، بال بالکل کالے سیاہ، لا یری علیہ اثر السفر، سفر کی کوئی نشانی اس کے اوپر نہیں پائی جا رہی تھی کہ گرد و غبار ہو، بال الجھے ہوئے ہوں، کپڑے گندے ہوں، کوئی میل کچیل ہو، سفر کی تھکان ہو، تھکاوٹ ہو، سفر کی کوئی نشانی نہیں پائی جا رہی تھی۔ لیکن ہم میں سے کوئی اس آدمی کو پہچان بھی نہیں رہا تھا، یہ پہچانتا ہو کوئی۔ یہ وہ موقع ہے کہ دحیہ کلبی کی صورت میں نہیں آئے تھے، ورنہ کہتے ہیں نا کہ دحیہ کلبی کی صورت میں آیا تھا، یہ ایک دوسری شکل میں آئے تھے، ایک اجنبی انسان کی شکل میں آئے تھے، اس شکل میں تشریف لائے تھے۔ اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غایت ادب کی وجہ سے آپ سے بہت سی باتیں پوچھ نہیں پاتے تھے، بہت کچھ سوالات کرنے سے ان کو منع بھی کر دیا گیا تھا۔ تو صحابہ کرام جو ہر وقت کے حاضر باش تھے، جن کے دل میں گدگدی اٹھتی تھی کبھی کچھ پوچھیں، ادب کی وجہ سے آپ آنکھ اٹھا کر آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ لوگ اس انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آ جائے، کچھ آپ سے سوال کرے تو کچھ باتیں معلوم ہو جائیں۔ تو دیہاتی بدو کبھی کبھی آ جاتے تھے، اپنا سوال وال کیا کرتے تھے، اس میں آپ رہتے تھے۔ اب یہ آخری دور تھا، اب کچھ دنوں کے بعد آپ یہاں سے رخصت ہونے والے تھے، تو جبریل امین آئے انسان کی شکل میں، اور انہوں نے آپ سے کئی سوالات کیے۔ یہ سارے سوالات خلاصے دین کے جواب پر مشتمل ہیں، جس سے پورے دین کا خلاصہ ہو جائے۔ اب 23 سال کے عرصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تبلیغ فرمایا تھا دینی احکام کے سلسلے میں، تو دیکھیے ایک ماہر استاد یہ کرتا ہے کہ سبق کا خلاصہ پہلے کوئی بیان کر دیتا ہے، پھر پوری تفصیل سے پورا مضمون بیان کرتا ہے، آخر میں خلاصہ بیان کر دیتا ہے تاکہ یاد رہے۔ تو دین کا خلاصہ بیان کرانے کے لیے اب آئے تھے وہ، صحابہ تو پوچھ نہیں پا رہے تھے،
ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا سوال ذہن میں بھی نہ آتا ان کے کہ کیا پوچھنا چاہیے، اس لیے آخر میں وہ آئے انسانی شکل میں کہ سب صحابہ جتنے صحابہ بھی موجود ہیں ان کے سامنے سوالات کریں اور ان کا جواب آپ دیں۔ چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ شخص آیا جو بالکل اجنبی تھا لیکن ایسا صاف شفاف سفید کپڑا، یہیں سے علماء نے یہ بھی لکھا، یہاں بھی لکھا اس حدیث زمن میں کہ اس سے معلوم ہوا کہ سفید کپڑا پسندیدہ ہے، اور خاص طور سے گرمی میں بہت پسندیدہ ہے۔ ہم کو تو بھائی گرمی میں رنگین کپڑا دیکھ کے الجھن ہو جاتی ہے، رنگین کپڑا بہت گرمی کھینچتا ہے نا۔ اب یہ بات ضرور ہے کہ سفید کپڑا جو ہے ذرا گندا جلدی ہوتا ہے تو صاف تو جلدی ہو جاتا ہے۔ خیر، اور وہ آدمی آپ کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا، فاسندا رکبتہ ہلا رکبتہ، اپنا گھٹنا سے گھٹنا ملا دیا اور اپنے زانو پر ہاتھ رکھا۔ ایک روایت میں یہ ہے اس کا ترجمہ کہ آپ ہی کے زانو پر ہاتھ رکھیں بتکلفی کے ساتھ، لیکن زیادہ ہی مانا جاتا ہے کہ اپنے زانو پر جیسے شاگرد زانو پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس نے سوالات شروع کیے۔ اب میں پوری حدیث نہیں بیان کروں گا، پوری حدیث لمبی ہے، سارا وقت مسلم میں لگ جائے گا، میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں اس کا۔ اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، آپ نے جواب دیا، اس کا جواب پھر بتاؤں گا، بتائیں۔ تو اس نے جواب سن کے کہا صحیح کہا آپ نے، سچ کہا، صدقتا۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا، پوچھ رہا ہے اب جواب بتا دیں، ہم تصدیق کرتا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح بتایا، جیسے انہیں کو پتہ ہے پہلے سے، ہے نا، پوچھنے والا تھوڑی کہتا صحیح بتایا آپ نے۔ پھر اس نے پوچھا ایمان کیا ہے، آپ نے یوں بھی بتایا، پہلے ایمان پوچھا پھر اسلام پوچھا، تو پھر اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے، آپ نے وہ بھی بتایا، کہا آپ نے سچ کہا۔ تو ہر بات میں لوگوں کو تعجب ہو رہا، تو یہ آدمی پوچھتا ہے، جواب سنتا تو کہتا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا اچھا بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، یہ اہم سوال تھا۔ تو آپ نے فرمایا بل مسئول عنہا عالم من السائل، جس سے یہ پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس کو نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی مجھے بھی نہیں معلوم، جیسے تم کو نہیں معلوم مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو اس نے کہا اچھا قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے، تو آپ نے قیامت کی 2 نشانیاں بیان فرمائیں، پھر وہ چلا گیا۔ اب میں جواب ان سب کیسے نہیں بتا رہا ہوں، پوری ایک تقریر ہو جائے گی، اور آپ جانتے ہیں جب ہم لوگ کہیں تقریر کرنے جاتے ہیں فیس لمبی لیتے ہیں۔ اب لیتے ہیں کہ آپ ملے نہ ملے نہ ملے، لینے والے لیتے ہیں اپنا زبردستی نکال لیتے ہیں، کیوں رکھتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ کبھی جب طبیعت ذرا رہے گی، اب تو دیر بھی ہو گئی نا، پھر کبھی سنا دوں گا انشاءاللہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لبثت ملین، بہت دیر تک ہم لوگ ٹھہرے رہے، اپنے بارے میں کہ میں بہت دیر تک ٹھہرا رہا۔ بہت دیر کا مطلب بعض لوگوں نے لکھا 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بعد نے کہا کہ اسی وقت کافی دیر جب گزر گئی تو حضور نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کون تھے۔ فرمایا جبرائیل تھے، یہ تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یہ تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب چلا کو وقت تھا نا، تو آخر میں پورے دین کا خلاصہ، ایمان کی حقیقت، اسلام کی حقیقت، احسان کی حقیقت، قیامت کی علامات، یہی تو دین کا خلاصہ ہے نا۔ پورے دین کا خلاصہ سب نے سن لیا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان صحابہ نے سب سے روایت کر دیا جو ہم تک پہنچ گئی۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہی ہیں، اس حدیث کا نام ہی حدیث جبرائیل ہے۔ اب اذکار شریف کی یہ پہلی حدیث ہے، نیت والی حدیث کے بعد پہلی حدیث ہے یہ۔ خیر، یہ قصہ یہاں سے آ گیا درمیان میں کہ رسول کا اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں، تو فرشتہ کبھی انسانی شکل میں آتا ہے، اور یہ تو یہاں وحی لے کر نہیں آئے تھے، تو سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ انسانی شکل میں آنے کی مثال کے طور پر میں نے حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ کبھی انسانی شکل میں آ کر پیغام پہنچاتا ہے، اور کبھی یوں ہی غیر انسانی طور پر آ کر القاء کرتا ہے۔ یہی 3 طریقے ہیں۔ لہذا یہودیوں جو تم یہ کہہ رہے ہو
کہ موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، آپ تو کلام کرتے نہیں، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہ لائیں گے، تمہارا یہ کہنا غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو انہی 3 طریقوں سے اپنے پیغمبروں تک پیغام پہنچاتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند و بالا ہے، یعنی مخلوق کی صفات سے اللہ تعالیٰ برتر و بالا ہیں، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا اس کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ سے کوئی براہ راست بغیر حجاب کے کلام کر لے۔ حکیمون، اب بڑے باحکمت ہیں، وہ بڑے حکمت والے ہیں، لہذا جس وقت حکمت کا تقاضا جو ہوتا ہے اس طرح وہی بھیجتے ہیں، کبھی وحی کے الہام کے ذریعہ، کبھی پردے کے پیچھے سے گفتگو فرمایا، اور کبھی وہ فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے کے ذریعہ پیغام پہنچایا۔ جب جو موقع اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا اور ان کی حکمت کا تقاضا جس موقع کا ہوا اس موقع سے وہی بھیجی۔ تو یہ 3 طریقے انبیاء کے پاس وہی بھیجنے کے اللہ تعالیٰ کے شروع سے ہیں، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے ہم نے آپ کے پاس بھی وہی بھیجی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح سے ہم نے وہی بھیجی ہے آپ کی طرف بھی قرآن کو اپنے حکم سے۔ روح سے مراد یہاں پر اکثر مفسرین کے نزدیک قرآن ہے۔ روح مانے زندگی، روح مانے وہ جان، زندگی ہے نا، یہ جان ہے تو ہم زندہ ہیں، جان نکل جاتی ہے تو مردہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن حیات اخروی کی روح ہے، حیات اخروی کی جان ہے۔ قرآن ہے تو ہمیں جان مل رہی ہے، ہمارے اندر حیات ہے، ہماری حیات ابدی کی اصلاح کا ذریعہ ہے، اس لیے قرآن کو روح فرمایا گیا۔ اور اسی طرح جس طرح ہم نے اوپر بتایا کہ 3 طریقے وحی کے ہیں، اسی 3 طریقوں سے ہم نے آپ کی طرف قرآن کو بھیجا اپنے حکم سے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، یعنی نبوت ملنے سے پہلے، رسالت کی سعادت سے شرفیاب ہونے سے پہلے آپ تو نہیں جانتے تھے کہ قرآن کوئی چیز ہے، قرآن ہمارے اوپر نازل ہوگا، پہلے تو نہیں معلوم تھا، اور نہ ایمان کی تفصیلات آپ جانتے تھے۔ آپ خوب سمجھ لیجئے اس آیت میں جو یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، تو ایمان سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی تفصیلات نہیں جانتے تھے، ورنہ ہر پیغمبر، ہر نبی شروع سے، پیدائش سے مومن تھا، کبھی کسی پیغمبر پر کفر و شرک نہیں طاری ہوا ہے۔ لیکن اب رہا یہ کہ ایک ایمان اجمالی ہوتا ہے، ایک ایمان تفصیلی ہوتا ہے۔ تو ایمان اجمالی ہر پیغمبر، مومن ہر پیغمبر، چنانچہ کبھی بھی کسی پیغمبر سے یہ منقول نہیں ہے کہ اس نے بت پرستی کی ہو، بت پرستی کو پسند کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت اعلیٰ اور برتر و بالا ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک ایک واقعہ، آپ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک واقعہ، حتیٰ کہ اندھیری کوٹھی کا بھی واقعہ، یعنی آپ نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس تک کا واقعہ تاریخ نے محفوظ رکھا ہے اور ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اسی طرح سے نبوت سے پہلے جو زندگی آپ کی مکے کی تھی وہ بھی الصادق الامین کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے بتوں کی طرف جھکاؤ اختیار کیا ہو یا ان کے طریقے کو آپ نے پسند کیا ہو یا ان کے ساتھ ان کے کھیل کھڑواڑ میں آپ نے شرکت کی ہو، کہیں یہ نہیں ہے۔ تو ہر مومن، تمام امت کا اس کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے کہ ہر پیغمبر، ہر نبی شروع ہی سے مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اس کے اوپر کفر شرک کبھی طاری نہیں رہا تک پہلے کچھ رہا، بعد میں رسالت ملنے کے بعد مومن ہو گئے ہیں۔ ہاں، رسالت ملنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پہلے نہیں معلوم تھا کہ قرآن ہمارے اوپر نازل ہوگا، جب نبوت مل گئی تو اب قرآن کو نزول شروع ہو گیا، اب ایمان کی تفصیلات سامنے آنے لگی کہ کن کن چیزوں پر کس کس طرح ایمان رکھنا ہے۔ اس کو میرے ذہن میں ایک مثال آتی ہے۔ دیکھیے، مسلمان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ابھی وہ 3 سال 4 سال کا ہے، آپ نے کلمہ جیسے ہی بولنا شروع کیا اس نے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو کلمہ یاد کرا دیں، ہے نا،
یہی کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اب تو اس سے پہلے 1 2 3 4 یاد کراتے ہیں، اے سے ایپل یاد کراتے ہیں۔ ارے پہلے کلمہ یاد کراؤ، اس کے دل میں کلمہ بیٹھا ہے تو کلمہ یاد کرا دیا، اس کو یاد ہو گیا نا۔ اب کوئی آ رہا مہمان تو آپ بلا رہے ہیں پوتے کو، ہاں بھیا ذرا کلمہ سنا دو، تو کلمہ سنا دیا اس نے، ہاں طوطا کی طرح سے، پھر اس کا ترجمہ بھی سنا دیا اس نے، ذہین تھا ذرا تو آپ نے وہ بھی یاد کرا دیا تھا، لیکن کچھ سمجھ نہیں رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا ہے نا، ابھی وہ تفصیلات بھی نہیں جانتا، ایمان مفصل بھی نہیں جانتا۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ تو ایک مثال یہ سمجھنے کے لیے ہے، یہ پوری مثال نہیں ہے۔ انبیاء اس سے زیادہ نبوت سے پہلے بھی سمجھتے ہوں، تو بچہ ہے نا، ناسمجھ ہے، لیکن مومن تو ہے نا، کلمہ تو ہے، اور اتنا تو سمجھ رہا ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اجمالی ایمان تو ہر پیغمبر کو شروع ہی سے حاصل ہوتا ہے، کبھی اس کے اوپر کفر و شرک طاری نہیں ہوتا، وہ پیدائشی مسلمان ہوتا ہے۔ اب رہا یہ کہ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد اس کی تفصیلات سامنے آتی ہیں، وہ تو زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ 23 سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پایا نا، تو 23 سال میں اس کے احکام کا علم آپ کو حاصل ہوا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، اور نہ ایمان کو جانتے تھے، لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنا دیا، ایک روشنی بنا دیا، جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اوپر یہ بتایا اسی آیت نے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس کو ہدایت دیتے ہیں، اسی آیت میں آگے فرمایا کہ آپ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اسی آیت میں اپنی ہدایت کو اپنی طرف بھی منسوخ کیا کہ ہم ہدایت دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہدایت کو منسوخ کیا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں۔ ذرا غور سے سمجھیے گا۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اعظم کہا بھی جاتا ہے۔ اصل میں ہدایت میں فرق ہے۔ ہدایت کا ایک مطلب ہے منزل تک پہنچا دینا، اور ہدایت کا ایک مطلب ہے منزل تک پہنچنے کا راستہ دکھا دینا۔ اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتے ہیں اس کا مطلب ہے منزل تک پہنچا دیا، اور رسول جو ہدایت دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ منزل تک پہنچنے والے راستے کو دکھا دیا۔ انہوں نے کہا ذرا وہ ہمیں وہاں جانا ہے، کوئی نام لے لیجئے، فلاں ہوٹل تک جانا ہے، آپ نے اپنی اسکوٹی بیٹھایا، چٹ سے پہنچا دیا، ہے نا۔ اللہ میاں جو ہدایت دیتے ہیں اسی طرح پہنچا دیا جنت تک، ہے نا۔ اور ایک طریقہ یہ کہ دیکھیے سیدھے چلے جائیے، اور وہاں جو پہنچ کر کے آپ ذرا داہنے مڑ جائیے گا، تو وہ بس بائیں طرف جو ہے وہی ہے، سیدھا بالکل صحیح سٹیک بتایا آپ نے۔ اب اگر یہ بالکل بوڑم نہیں ہے اور دماغ ان کا صحیح کام کر رہا ہے، تو سیدھے جا کر داہنے مڑیں گے، بائیں دیکھیں گے وہ عمارت کھڑی ہے، پہنچ جائیں گے منزل پر۔ رسول کا یہ کام ہے، رسول کا کام۔ لیکن رسول نے جس کو بتایا تھا وہ تھا بوڑم، نہایت ہی گھامڑ اور بدتمیز بھی تھا، لہذا وہ سیدھے نہ جا کر کے یہیں سے بائیں مڑ گیا، پھر بائیں مڑ کر کے داہنے مڑ گیا، پھر ترچھا مڑ گیا۔ وہ خود ہی بہک رہا ہے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف خود ہی چل رہا ہے۔ یہ ہے کفار و مشرکین، یہ ہے معاندین رسول۔ رسول نے تو ہدایت کی تھی صراط مستقیم کی، تمہیں نے صراط مستقیم چھوڑ دیا، رسول کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب ہے، کھینچ لیتے ہیں خود جسے چاہتے ہیں، وہ اجتباء ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی نہیں چاہتا، اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے کھینچ لیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ دستور الہی تو عام طور سے یہی ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں تب اللہ راستہ دکھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی اپنے بندے پر فضل فرما دیتا ہے، اور اس طرح فضل فرماتا ہے کہ تو چاہتا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو الٹا چاہتا تھا، لیکن اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ اللہ نے اپنے تک اس کو کھینچ لیا۔ عمر بن خطاب نے الٹا چاہا تھا، وہ تو تلوار لے کر نکلے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قصہ ہی ختم کرنے کے لیے، معاذ اللہ، انہوں نے تو الٹا چاہا تھا،
لیکن اشتباہ خداوندی کا تقاضا کچھ دوسرا تھا. اللہ نے خود بلا لیا ان کو, اللہ تعالیٰ نے خود ان کو کھینچ کر بلا لیا. تو نہدی من نشاء من عبادنا, اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں ہم راہ ہدایت اس کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں, خود اپنے تک بلا لیتے ہیں, خود منزل تک پہنچا دیتے ہیں. کہ عمر بن خطاب کو پہنچا دیا. لیکن عام طریقہ وہی ہے. اور پیغمبر آپ تو صراط مستقیم دکھاتے ہیں, اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اور صراط مستقیم کون سا ہے, سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اس اللہ کا راستہ کہ جس کی ملکیت ہے وہ جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اس کی ملکیت ہے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ سب اس کی ملکیت ہے, وہی اسی اللہ کا راستہ. تو اس کے راستے کو اگر چھوڑ کر تم کہیں جاؤ گے تو گمراہی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتا رہے ہیں وہ اللہ کا راستہ ہے. اور اللہ کون ہے کہ زمین آسمان سب اسی کی ملکیت ہے. اور پھر یہی نہیں کہ اسی کی ملکیت ہے بلکہ اللہ تصیر الامور, سن لو, اللہ ہی کی طرف سارے معاملات پھر کر جاتے ہیں. آخر کار یہی ہوگا کہ کوئی مانے نہ مانے لیکن سب کو سارے معاملات کو اللہ کی طرف پھر کر جانا ہے. امام قرطبی نے اس آیت کے تحت 2 واقعہ لکھا ہے. میں سنا اس لیے کہ آج کل بہت تماشا ہو رہا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کہیں آگ لگ گئی تھی تو قرآن مجید ہی رکھا تھا وہاں. قرآن مجید کی صرف یہی آیت نہیں چلی, اللہ تصیر الامور, اس آیت کا یہ حصہ. اور دوسرا لکھا ہے کہ کہیں وہی سیلاب آ گیا تھا یا کوئی صورت ہو گئی ہوتی, ساری سب کچھ بھیگ گیا تھا, لیکن یہی اللہ تصیر الامور جو ہے یہ محفوظ رہ گیا تھا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں دکھلا دیتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہ ہوا کرے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اسی طرح ہوا کرے, لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح دکھا دیتے ہیں. آج کل بھی بہت کچھ دکھایا جا رہا ہے, لیکن آج کل الٹی چیزیں جو ہے میڈیا میں آ جاتی ہیں اور صحیح چیزیں میڈیا میں نہیں آتی ہیں, وہ کم آتی ہیں. ابھی دیکھیے میں ایک بات بتا کے پھر قصہ ختم کرتا ہوں. بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ لوگ تو سب انگریزی والا دیکھتے ہیں, ہندی والا دیکھتے ہیں. مجھ کو ہندی انگریزی تو آتی نہیں, میں اردو میں دیکھتا ہوں اخبار, لیکن اخبار دیکھتا ہوں. اخبار دیکھنا ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے, اس لیے کہ حالات کا علم نہ ہوگا تو پھر رہنمائی کیسے ہوگی. انقلاب میں اسی جولائی کے مہینے میں کسی تاریخ میں ایک خبر آئی تھی کہ یہ خبر انڈونیشیا سے آئی تھی کہ امریکہ کے سائنسدانوں نے تحقیق کی, 15 یونیورسٹیوں کے سائنسدانوں نے تحقیق کی. کیا تحقیق کی؟ یہ تحقیق کی ہے کہ اگر مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرنا چھوڑ دیں اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دیں تو زمین جو گردش کر رہی ہے گردش بند ہو جائے. اچھا زمین کی گردش بند ہو جائے کیا ہوگا؟ آئی بات. اس سائنسدان, ایک سائنسدان کا نام بھی لکھا ہے اس میں, کہ اس نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کا ہمارے اوپر قرض ہے یہ بہت بڑا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور ساری دنیا میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اسی وجہ سے یہ زمین گردش کر رہی ہے, ورنہ رک جائے گردش اس کے. اب آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کا نظام نکلنے کا اور ڈوبنے کا کوئی اس طرح بنایا ہے کہ یہ 24 گھنٹہ سورج نکلا رہتا ہے. سورج 24 گھنٹہ نکلتا ڈوبتا, ایک جگہ سے ڈوبا دوسری جگہ نکلا, وہاں تو ڈوبا دوسری جگہ نکلا. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ 24 گھنٹہ اذان ہوتی رہتی ہے اور 24 گھنٹہ نماز بھی ہوتی رہتی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ زمین گردش میں رہتی ہے. لیکن یہ خبر کسی انگریزی اخبار میں آئی, کسی ہندی اخبار میں آئی نہیں آئی نا. تو میں نے جو یہ کہا کہ الٹی خبر آتی ہے, سیدھی خبر نہیں آتی ہے. اسی طرح سے جب یہ سب چاند پر گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا تھا کہ زمین سے کوئی بہت تیز روشنی آ رہی ہے اوپر کو. تو یہاں آ کر کے جب انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ روشنی خانہ کعبہ سے جا رہی ہے اوپر کو. یہ بھی
کسی بڑے اخبار میں کسی سنس میں آئی؟ نہیں آئی نا. یہ تو ہمارا کام ہے, ہماری ضرورت. آج بھی جو کچھ جیسے بدتمیزیاں ہو رہی ہیں جلانے کی, وہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں تو کوئی دیکھنے جا رہا ہے؟ کوئی میڈیا میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں؟ نہیں آ رہی ہیں. اصل میں وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی جب آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو انہیں سامنے کی چیز نہیں سجھائی دیتی. ہدایت کی آنکھ کے لیے پردہ پڑ گیا ہے اور اسی راہ پر چلے جا رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے چھوٹ ملی ہوئی ہے. لیکن جب ہدایت کا نور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور کسی کے لیے جگمگاتا ہے تو آپ یہ بھی خبریں سنتے رہتے ہیں کہ جس نے اسلام کے خلاف کتاب تصریف کی تھی تو وہ اسلام کے خلاف کتاب لکھ رہا تھا, لیکن کتاب لکھتے لکھتے مسلمان ہو گیا. خود ہی مسلمان ہو گیا تھا. وہ جس کا شکار کرنے چلا تھا خود اسی کا شکار ہو گیا. وہ جس کا شکار کرنے چلا تھا خود اسی کا شکار ہو گیا. اسلام تو ایک حسین چہرہ ہے. اسلام تو ایک حسین چہرہ ہے. یہاں ناامیدی, ناکامی اور مایوسی کا گزر ہی نہیں ہے. یہاں ناامیدی اور ناکامی کا, یہاں ناکامی یا نامرادی ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتے. مسلمان اس دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتا, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر ہمیں یہاں بخار بھی آیا اور اسی بخار پہ ہم مر بھی گئے تو کوئی بات نہیں ہے, آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ہمیں ملنے والا ہے. مسلمان کی کبھی ہاری ہی نہیں ہے. اس لیے اگر وہ یہاں جیت گیا تو جیت ہی گیا دنیا کے لحاظ سے بھی, لیکن اگر ہار بھی گیا تو بھی وہ نہیں ہارا ہے, تب بھی وہ کامیاب ہے. اس لیے کامیاب ہے کہ اس کا گھر تو وہاں ہے نا, اس کے بدلے میں وہاں اس کو بہت بڑا گھر ملنے والا ہے. تبھی تو صحابہ کرام معلوم ہوا کہ گردن تلوار چل رہی ہے, اور عین اس وقت جب کہ گردن پر تلوار ہے کہتے ہیں فت رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے گردن تو کر ہی کامیاب کیا ہو گئے, وہ جانتا ہے نا کیا کامیاب ہو گئے. آئی بات سمجھ میں نا؟ تو آپ خوب سمجھ لیجئے, دل میں بیٹھا لیجئے کہ آپ ہار کر کے بھی جیتتے ہیں. بگڑ لے نہ شوخی چل سکی باد صبا کی, نہ شوخی چل سکی باد صبا کی, بگڑنے میں بھی زلف ان کی بنا کی. ہے نا, حسین چہرہ ہو, خوبصورت چہرہ ہو, اور خوب کنگھی کر کے مانگ کر کے نکلے اور تیز ہوا چلے, سب بال بکھر جائے تو حسین کا بال بکھر جاتا ہے تو بھی حسین لگتا ہے, تب بھی حسین لگتا ہے. اسی کو شاعر نے کہا ہے, نہ شوخی چل سکی باد صبا کی, بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی. تو آپ کا یہی حال ہے کہ اگر آپ شکر کی حالت میں ہیں تب تو ہے ہی ہیں, لیکن صبر کی حالت میں ہیں تو بھی آپ کی کشتی کا بیڑا پار ہے. یہ وہ چیز ہے اور یہ وہ دولت ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان کبھی حوصلہ نہیں ہارتا, کبھی بے ہمت نہیں ہوتا, کبھی بے حوصلہ نہیں ہوتا, کبھی بزدل نہیں ہوتا, کبھی پست ہمت نہیں ہوتا. آج اگر پست ہمتی اور بے مرادی اور کم ہمتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اسلام کی حقیقت کو اور ایمان کی دولت کی قیمت کو نہیں سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قلب کو, ہمارے دل کو نور ایمان سے روشن کر دے, ہماری ہمت اور حوصلہ کو بلند کر دے, ہمیں اپنا بنا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہ